شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والسيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه الإمام مسلم وغيره. جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ بھیونڈی کے زیر اہتمام آج کا جو یہ اجتماع چل رہا ہے اور اس کے آخری موڑ تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پہنچ رہے ہیں. اس عظیم الشان اجتماع کے قابل احترام صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے موقر امیر فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حافظہ اللہ، اسی طرح سے اس کے ناظم اس اجتماع کے برادر مکرم فضیلت الشیخ عبدالرشید صاحب سلفی، معزز مکرم علماء فضلاء خطباء کرام جو آج کے اس اجتماع کے خطبہ ہیں، تشریف لائے ہیں، ان کے خطابات ہم سن رہے تھے، استفادہ کر رہے تھے. اسی طرح سے جمعیت کے تمام تر قابل احترام ذمہ داران، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس اجتماع میں جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں وہ اللہ کی فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی مدد سے ارتداد کے سلسلے میں، ارتداد، انحراف، ضلالت، اس سے بچاؤ کیسے کیا جائے، انحراف سے کیسے بچیں، دین بیزاری سے کیسے بچیں، ضلالت اور گمراہی سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، مرتد ہو جانے، دین اسلام سے بے دخل ہو جانے، اسلام سے پھر جانے وغیرہ سے کیسے اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. اور یہ بات بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ موضوع اور اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں اس میں بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، بہت سارے گوشے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ وقت طلب بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری شیخیں ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے گوشے ہوتے ہیں جو قابل گفتگو ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم اور آپ اس وقت جس مسئلے پر بات کر رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس موضوع کا ایک پہلو ہے انحراف کے، ارتداد کے، ضلالت کے، بیزاری کے، دین بیزاری کے. اسباب تو بہت سارے ہیں، اس کے وجوہات بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو اس پر گفتگو کرنے سے کے بجائے جو گفتگو کرنی ہے وہ اصل نقطے پر کرنی ہے کہ ہم بچاؤ کیسے کریں. اسے گنوانا، اسے جاننا کہ کیا اسباب ہیں، ایسے ہی ہم گھرے ہوئے ہیں، عوام گھری ہوئی ہے، اور جو لوگ ان اسباب سے، جو بچاؤ کے اسباب ہیں، انحراف سے، ارتداد سے بچاؤ اور اس سے تحفظ کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، جو بھی اس سے دور ہیں، وہ ایسے بھی بہک رہے ہیں، ایسے بھی اس میں مبتلا ہیں. اس لیے اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے زیادہ ضروری اور اہم موضوع یا اہم پہلو موضوع کا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس پر گفتگو کریں کہ آخر بچاؤ کی کیا سبیل ہے.
تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے ضرور کرنی چاہیے کہ ارتداد کیا ہے، انحراف کیا ہے، اور جب اس سے بچاؤ کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہے کیا کہ اس سے بچنا ضروری ہے اور بچاؤ کی سبیل تلاش کرنی چاہیے، اس پر گفتگو ہونی چاہیے جلسوں میں، اجتماعات میں، یا ایسے ہی خطبوں میں۔ آخر اس کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے ضرور جاننا چاہیے کہ ارتداد کیا ہے، اور یہ بھی اصل میں بچاؤ کے اسباب میں سے ایک بہت بنیادی سبب ہے کہ آدمی وہ کام کرے، وہ باتیں بولے، وہ عقیدے رکھے، اس طرح کی سوچ رکھے جس سے آدمی واقعی مرتد ہو جاتا ہے اور وہ نہ جانتا ہو کہ مرتد کرنے والی چیزیں، اس سے انسان مرتد ہو جائے، دین اسلام سے باہر نکل جائے۔ تو بہرحال ارتداد کے معنی ہوتے ہیں پلٹ جانا، الٹ جانا۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، عبادات کی فرائض کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر حقوق، بندگان کے حقوق کا خیال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو بہت اچھی طرح سے پکڑ کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ تو اسلام ہے، یہ تو دین ہے، یہ تو ایمان کی زندگی ہے، مومنانہ زندگی۔ لیکن ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ پھر جائے، اس سے وہ پلٹ جائے، اس سے ہٹ کر کے دوسری طرف چلا جائے، غیر اسلام کی طرف چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، وہ مرتد ہے، یعنی اسلام چھوڑ دیا ہے، اسلام سے پلٹ گیا۔ اب اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ نہیں، اب اس کا عقیدہ آخرت کا عقیدہ نہیں، اب اس کا ایمان آخرت جنت پر نہیں، جہنم پر نہیں، اب اس کا عقیدہ مرنے کے بعد حساب و کتاب پر نہیں، اب وہ فرائض کی پابندی نہیں کرتا، دین اسلام کے ارکان پر عمل نہیں کرتا، وغیرہ بہت ساری چیزیں جو سراپا دین کا بنیادی حصہ ہے وہ اس سے پلٹ گیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی مخالفت کرنا شروع کر دے، فرائض کی پابندی نہ کرے، اعلان کرے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اعلان کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں آ رہا ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہو سکتا ہے اس کا نام مسلمان ہے، اس کا خاندان مسلمان ہے، لوگ اسے مسلمانوں جیسا اس کے ساتھ تعامل اور اس کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، اسے اس ساری چیزوں کو بظاہر عمل بھی کر رہا ہے، انجام بھی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی کام ایسا کر چکا ہے، وہ کوئی عقیدہ رکھ چکا ہے، وہ کوئی بات زبان سے کہہ چکا ہے، وہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اسلام چھوڑ کر کے، اسلام سے پلٹ کر کسی اور دین کی طرف چلا گیا۔ ایسا بہت ممکن ہے، اس لیے اور زیادہ مسئلہ خطرناک ہے کہ جانے ارتداد کیا ہے اور جانے کہ آدمی کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا عقیدہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ساری چیزوں کی پابندی کرنے کے باوجود، ایک بحیثیت مسلمان سماج میں زندگی گزارنے کے باوجود دین اسلام سے پھر چکا ہوتا ہے، دین اسلام سے ہٹ چکا ہوتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ تو ارتداد کا معنی یہی ہے۔ انحراف کسے کہتے ہیں؟ انحراف کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جانا، بیچ والا راستہ جو ہے اس سے ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، دائیں بائیں کسی طرف مائل ہو گیا۔ اب وہ میلان کتنا ہے یہ اس کی حالت کو دیکھ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ میلان کتنا ہے۔ کبھی یہ انحراف اور میلان تھوڑا ہوتا ہے جس سے وہ ایک چھوٹا سا گنہگار بن جاتا ہے، کبھی یہ انحراف اس سے زیادہ ہوتا ہے تو بڑا گنہگار بن جاتا ہے، کبھی یہ انحراف اور میلان اس سے آگے ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے، اور کبھی یہ انحراف اور میلان اور زیادہ بڑا ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑا ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ دائرہ اسلام سے باہر بھی ہو جاتا ہے، کفر میں بھی چلا جاتا ہے، شرک میں چلا جاتا ہے، عیسائیت کے عقیدے پر، یہودیت کے عقیدے پر چلا جاتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ضلالت کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ بھٹک گیا، اب بھٹکنے کی مقدار کتنی ہے، بھٹکنے کا معیار کتنا ہے، بھٹکنے کی کوانٹٹی کتنی ہے، اسی اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ کبھی تھوڑا بھٹکا ہے، کبھی اس سے زیادہ بھٹکا، کبھی اس سے زیادہ بھٹکا، کبھی اتنا زیادہ بھٹک گیا کہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ تو کسی کو گمراہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کافر ہو گیا۔ گمراہ ایک معمولی گناہ کرنے والا بھی گمراہ، اس سے بڑا گناہ کرنے والا بھی گمراہ، اس سے بڑا گناہ کرنے والا بھی گمراہ،
اللہ کے حق میں گناہ کرنے والا بھی گمراہ ہے، بندگان کے حقوق پامال کرنے والا بھی گنہگار ہے۔ اگر یہ چیز حد سے آگے بڑھ جائے اور یہ بھٹک جانا، بہک جانا اس حد تک پہنچ جائے کہ اسلام سے انسان کو باہر کر دے، تو ایسی صورت میں اس کی ضلالت اسے کفر میں ڈالنے والی بن جائے گی۔ یہ اس لیے عرض کی جا رہی ہے بات کہ بعض لوگوں کو عجیب و غریب اشتباہ ہو جاتا ہے، اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ فلاں گمراہ ہے یا فلاں کی گمراہی کا مسئلہ ہے یا فلاں کی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے حد تک کا اگر اس کا بھٹکنا ہوگا، اس کی ضلالت ہوگی تو خارج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی کو اگر کہا جائے کہ اس کے ہاں گمراہی پائی جاتی ہے یا گمراہ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو چکا ہے، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے درجے میں بھی وہ رہ سکتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس سے بچاؤ، اس سے بچاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ایسا چل رہا ہے، بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے واقعی امت کے کچھ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، واقعی لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، باقی لوگ کچھ ایسی باتیں بول دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں، کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں، کوئی نیت، کوئی عقیدہ اور سوچ ایسا بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں، مرتد ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے اسے بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ گفتگو آپ کے سامنے نکات پر کروں گا، ایک سبق، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح سے جو بھی چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، کوشش کروں گا کہ وہ چند نکات میں آپ کے سامنے بات آئے، گرچہ ہر نکات بہت تفصیل سے آپ کے سامنے نہ آ سکے، لیکن کم از کم نکات کی چند باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرتد ہونے کا، ارتداد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب آدمی اسلام میں نہیں رہا، آدمی مسلمان نہیں رہا، گرچہ بظاہر وہ نماز کا پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اسلام سے وہ مرتد ہو چکا ہو، پھر چکا ہو، پلٹ چکا ہو۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا سنگین اور خطرناک ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ بہت جامع ہے، بہت خلاصے کی ہے، اور جو باتیں سمجھانے کی ہے اس میں کوئی ایک لفظ بھی اضافی اگر نہ بولا جائے تو اللہ کی کلام کی آیت کریمہ میں وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ۔ اتنی صراحت، اتنی وضاحت، سارے پہلوؤں کا میرے بھائیو شمول آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، اپنے دین سے ہٹ جائے، پلٹ جائے، الٹ جائے، اسلام پر تھا، دین پر تھا، توحید پر تھا، اس سے ہٹ کر کے کسی اور دین عقیدے کی طرف چلا جائے، کسی اور ازم اور دھرم کی طرف چلا جائے، یا اسے چھوڑ دے کسی اور طرف نہ جائے، بے دین بن کر کے رہے، تب بھی وہ مرتد ہے، دین اسلام سے خارج۔ کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ، یہ بھی ایک دنیا کے اندر ایک کہہ لیجئے کہ سوچ پائی جاتی ہے، عقیدہ پایا جاتا ہے، جس کو ہم الحاد کہتے ہیں، تحریت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہی اس کا مدبر ہے، وہی اس کا منتظم ہے، وہی چلانے والا، وہی روزی رساں، وہی مارنے والا، جلانے والا، سارے اسباب کی ترتیب کرنے والا، یہ سب نہ مانا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ دنیا یوں ہی صدفتاً ہے نا اپنی مرضی سے چل رہی ہے، خود سے اس کا وجود ہو گیا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں، اس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں۔ یہ بھی ایک نظریہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سراسر کفر ہے، یہ بھی سراسر کفر ہے، ارتداد ہے۔ تو تم میں سے جو اپنے دین سے پلٹ جائے، ہے نا، وَهُوَ، اللہ کا کیا فرمایا؟ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے اور مر جائے اس حالت میں کہ وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا صاف صاف؟ کہ جو دین اسلام سے پھرا وہ کافر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔
اچھا اللہ نے فرمایا وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی اگر مرنے سے پہلے وہ پھر پلٹ کر کے اسلام کی طرف آ جائے، دین کی طرف آ جائے، توبہ کر لے، کلمہ شہادت پڑھ کر کے، کلمہ رسالت پڑھ کر کے پھر سے اسلام میں داخل ہو جائے اور اس کے بعد اس کی موت ہو، تو پھر وہ کافر نہیں مانا جائے گا۔ مرتد ہوا لیکن پھر توبہ کر لیا تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اصل اعتبار موت کا ہے کہ موت کس حالت میں اس کی آ رہی ہے، اس لیے اللہ نے صاف فرمایا وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے۔ یہ ارتداد، اس کا حکم، اس کی کیفیت، اس کی نوعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی شرطیں، اس کی کنڈیشن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد اب انجام بیان فرما رہا ہے کہ ایسا کرنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگ جو اسلام سے پھر کر کافر ہو کر اسی حال میں مر جائیں، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کے اجر، ان کے کار خیر، ان کی محنت، ان کی چرت پھرت، ان کی دوڑ دھوپ، ان کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، قربانی، نذر و نیاز، ساری کی ساری جو کوششیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہو جائیں گی؟ حابطت، سب کی سب ضائع ہو جائیں گی، اکارت ہو جائیں گی۔ ایسے سمجھیں کہ پورا سجا سجایا محل ہے اور ایک کنیکشن کٹ ہونے کی وجہ سے پورا کا پورا محل جو سجا ہوا تھا وہ اندھیرے میں ڈوب جائے، ایک دم ایسے۔ یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ اسلام کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے اسلام چھوڑتے ہی پہاڑوں جیسی نیکیاں ہے نا، فرائض، واجبات، سب کا سب کیا ہوگا؟ دھڑام سے یہ ہے نا ایک ساتھ میں گر جائے گا اور آدمی کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ نہ دنیا میں اس کا کوئی ثواب ملے گا، نہ آخرت میں اس کا کوئی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ کون ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے، یہ سب جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے اور اس معنی کی اور بھی آیتیں ہیں، ہمیں وہ ساری آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سزا بھی بتائی ہے اپنی حدیثوں میں، دنیا کی سزا۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا کی سزا جو بیان کی جا رہی ہے اسلامی نظام کے حساب سے بتائی جا رہی ہے۔ اسلامی مملکت ہو، اسلامی نظام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تمکنت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نافذ ہو تو یہ حکم بھی نافذ کیا جائے گا۔ اس لیے غلط فہمی نہ ہو، دنیا میں انحراف جو عقلانیوں کی طرف سے بہت بڑا آیا، جس کو ہم اعتزال کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں خروج آیا، خارجیت آئی، اس کی وجہ سے تحریکیت آئی، اس کی وجہ سے دنگے اور فساد آئے، اس کی وجہ سے جان مال عزت و آبرو کو تباہ کیا گیا، اور آج بھی لوگ اسی نظریے پر کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان اصولوں کو نہیں سمجھا کہ اسلامی نظام میں کون سی چیزیں نافذ ہوں گی، اور جہاں اسلامی نظام نافذ نہ ہو وہاں کیا ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو، جو اپنا دین بدل دے اسے کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ یہ حکم کس کو ہے؟ یہ حکم اسلامی نظام کے لوگوں کو ہے، مسلمانوں کو ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہے، جہاں اسلامی نظام چلتا ہو وہاں پر یہ حکم نافذ کیا جائے گا۔ اب ہم لوگ جس ملک کے اندر رہتے ہیں یہ ملک ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، ایک جمہوری نظم ہے، ایک جمہوری سلطنت اور حکومت ہے، اس لیے اب یہاں پر کوئی آئے اور کہے کہ جو دین چھوڑ دے گا ہم اس کو قتل کریں گے، تو اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی ہٹ دھرمی، اس سے بڑا دنگا، اس سے بڑا فساد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس سارے اصول بتائے گئے ہیں کہ کون سی چیز پر کہاں اور کیسے عمل کیا جائے گا۔ اس لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہاں سے ہٹا کر کے کہیں اور فٹ کر دیا جائے اور عمل کرنا شروع کر دیا جائے۔ یہ خارجیت ہے، یہ خروج ہے، یہ بغاوت ہے، یہ دین کو بدنام کرنا ہے، یہ اسلام کو اسلام کے نام پر بٹا لگانے والی چیز ہے۔ اس لیے یہ رویہ ہرگز کوئی اختیار نہ کرے، اور اس کا سب سے بڑا فساد اس دور کے اندر دنیا کے گوشے گوشے میں دکھائی دے رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بھی بہت سارے نوجوان اس طرح کے انحراف سے کہیں نہ کہیں متاثر ہو گئے اور اس طرح کے لوگوں سے جڑ گئے، اس طرح کے لوگوں کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کے دھوکے میں آ گئے اور ایسی باتیں کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال وہ ایک موضوع ہے، اس میں چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی
ایک بات. دوسری بات، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا تھا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو، جو مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دینے والا جو مسلمان ہے اس کا خون حلال نہیں ہے، اس کے خون پر حملہ نہیں کر سکتے، اس کی جان نہیں لے سکتے، اس کی آبرو سے کھیل نہیں سکتے، اس کے مال کو ضائع نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا الا باحدی ثلاث، سوائے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے النفس بالنفس، جان کے بدلے جان. یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی کی جان لے لیا ہے مسلمان کی، تو ایسی صورت میں بطور قصاص اس کی جان لے لی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا، الا یہ کہ اس کے مقتول کے اولیاء دیت لینے پر راضی ہو جائے. اور یہ ساری باتیں اسلامی نظام کے حوالے سے ہو رہی ہیں آپ کے سامنے، غلط فہمی کہیں نہ ہونے پائے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. نمبر 1 کون ہے؟ کسی مسلمان کی جان کب حلال ہو جائے گی؟ جب وہ کسی مسلمان کی جان لے لے، کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس کی جان لے لے. نمبر 2 والسیب الزانی، دوسرا وہ شخص جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کرے، زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو گیا ہو شواہد کے ذریعے سے یا بینات کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں اسے سنگسار کر دیا جائے گا، رجم، پتھروں سے مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے گا. ایسی صورت میں اس کا خون کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. نمبر 3 اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ آخری بات ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، تیسرا آدمی جس کی جان، جس کا خون حلال ہو جائے گا اسلامی نظام میں، اسلامی حکومتوں میں جہاں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا، وہاں کے لیے بات ہو رہی ہے. اپنے دین کو چھوڑ دینے والا، مسلمانوں کی جماعت، التارک لدینہ، اپنے دین کو چھوڑ دینے والا یعنی اسلام سے مرتد ہو جانے والا، المفارق للجماعہ، مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو جانے والا، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا بھی خون حلال ہو جائے گا. یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی. ہمیں صرف بتانا کیا ہے، جاننا کیا ہے کہ یہ بڑا خطرناک ہے. اسلام سے مرتد ہو جانے کی سزا دنیا میں کیا ہے؟ گردن زدنی، انسان کو رہنے کا حق نہیں ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیں، اسی وقت سمجھ لیں، یہ نظام اسلامی نہیں ہے. ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، وطن عزیز. یہاں ہم اسلام پر جتنا عمل کرنے کی ہمیں استطاعت ہے، ہم اس پر عمل کریں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اتنا ہی جواب دینا ہوگا، اتنی ہی باز پرس ہوگی، جتنی کی طاقت ہے اتنا ہی سوال کیا جائے گا. جو طاقت سے باہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا. یہ بات اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھا لو. اللہ کی کلام کی آیتیں ہمیں وہ احکام بھی بتلاتی ہیں جو اسلامی نظام میں رہ کر کے مسلمانوں کو کرنا ہے، وہ احکام بھی بتلاتے ہیں اللہ کی کلام کی آیتیں جو غیر اسلامی نظام میں رہ کر کے عمل کرنا ہے، اور ہمیں وہ نظام بھی بتلاتی ہیں کہ ہم کسی نظام، اسلامی نظام میں رہیں اور ہمارے اسلامی نظام میں غیر مسلم اگر رہتے ہوں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہ اللہ کا دین جامع ہے، ہر پہلو پر رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہماری کرتا ہے. تو ہمیں سارے اصولوں کو اچھی طرح سے جاننا ہے، سارے ضابطوں کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، کہیں کا کہیں ہمیں نہیں فٹ کرنا ہے. یہ سب سے بڑی خطا ہے، سب سے بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے خروج کا فتنہ، جس کی وجہ سے بغاوت کا فتنہ، جس کی وجہ سے علماء بیزاری کا فتنہ، جس کی وجہ سے دین سے دوری کا فتنہ، جس کی وجہ سے علماء کے خلاف زبان درازی کا فتنہ، جس کی وجہ سے اس طرح کی جذباتی باتیں کرنے والوں کے پیچھے لگ جانے، ان پر فریفتہ ہو جانے، ان کا دیوانہ ہو جانے، ان کا فین بن جانے کا فتنہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے. اس لیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے. تو ایک تو بات، دنیا میں سزا کیا ہوگی اس کی؟ اسلامی نظام ہوگا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. آخرت میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہوگا. تیسری چیز، جتنی بھی نیکی کے کام کیا ہوگا وہ اس نے ضرور جوڑا ہو، ضرور اس نے سمیٹ کے رکھا ہو اور سوچا ہو کہ اس کا کوئی بدلہ ملے گا، لیکن اس جرم کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ساری کی ساری نیکیاں، حبطت اعمالہم، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے
اسوہ ابراہیمی کے بارے میں ابھی آپ خطاب سن رہے تھے، قیمتی خطاب، اس کا ایک بہت اہم پہلو میں آپ کے سامنے بطور یاد دہانی عرض کر دوں کہ یہ بھی اسوہ ابراہیمی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا باپ، اللہ کے خلیل سے نسبت رکھنے والا باپ، اور نسبت بدری نسبت باپ ہے اس نبی کا، بیٹا نبی ہے اللہ کا خلیل، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن انہیں نجات نہیں مل سکتی۔ دنیا کی کوئی نسبت کسی کو نجات نہیں دلا سکتی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی نبی، کوئی بزرگ، کوئی مرشد، کوئی نسبت کسی کو ہرگز اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اگر کوئی نسبت کسی کو بچا سکتی، کوئی رشتہ کسی کو بچاتا تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو اپنے بیٹے خلیل کی نسبتوں سے ضرور بچا لیتی۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا، جانتے ہیں کیا ہوگا؟ بات بھی لمبی ہو جائے گی، مجھے بات دوسرے موضوع پر کرنا ہے، بس ایک بات ضمناً یاد آ گئی، یہ اسوہ بڑا عظیم الشان ہے، یہ پیغام لے کر کے جائیں مسلمان، اور سارے مسلمان اس پہلو کو سمجھیں کہ کوئی نسبت ہمیں نجات نہیں دلا سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے، جب ملاقات کریں گے، ملاقات ہوگی میدان محشر میں ابراہیم کے اپنے باپ آزر سے، جب دیکھیں گے تو چہرے پر پژمردگی چھائی بھی ہوگی، چہرہ اترا ہوا ہوگا، دھول گرد و غبار ہٹا ہوا ہوگا، ایک دم پریشانی کی حالت میں باپ کو دیکھیں گے۔ بیٹا ہے، باپ کو اس حالت میں دیکھے گا، ضرور اس کے دل میں رقت پیدا ہو جائے گی، خاص طور پر اس بیٹے کے دل میں جس نے زندگی میں اپنے باپ کو اتنی ساری نصیحت کی ہو، یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا شیطان کی پیروی مت کریں، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا آپ ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے؟ یہ اتنی دعوت اور نصیحت کیا ہو اور پھر بھی ایمان نہ لائے ہوں، کل قیامت کے دن باپ سے ملاقات ہو جائے اور منظر دیکھیں کہ فیصلہ باپ کے حق میں جہنم کا ہو چکا ہے، اس حالت میں دیکھیں دل کا کیا عالم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اپنے باپ سے ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی، کیا کہی؟ یا ابتی الم اقل لک لا تعصنی، ابا کیا میں نے آپ سے دنیا میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی مت کریں؟ ابراہیم نے کہا تھا انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا میرے پاس وہ علم اللہ کی طرف سے آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری اتباع کیجئے، میری پیروی کر لیجئے، نافرمانی مت کیجئے، میری فرما برداری کر لیجئے، میں آپ کو راہ راست دکھاؤں گا، صراط مستقیم کی رہنمائی کر دوں گا۔ لیکن باپ نے کہا چلے جاؤ یہاں سے ورنہ لأرجمنک، پتھروں سے مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا۔ بیٹے نے کیا کہا تھا؟ کوئی بات نہیں ہے، میں کوشش کروں گا، مغفرت کی دعا کروں گا، اللہ مہربان ہے میری دعا قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی تنبیہ فرمائی کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اسوے کی بات چل رہی تھی نا، اسوہ ہے ابراہیم، ہر جگہ اسوہ ہے، ایک بات میں ابراہیم اسوہ نہیں ہے، اللہ نے اس کا استثناء کر دیا، الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ شیئا، ایک چیز میں ابراہیم کا اسوہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا ابا میں آپ سے اللہ سے بخشش، آپ کے بارے میں اللہ سے بخشش کا سوال کروں گا، مشرک کے لیے ابراہیم نے کہا تھا بخشش کا سوال کروں گا، یہ اسوہ آپ کو نہیں ماننا ہے، کیونکہ ابراہیم نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب ان کو امید تھی کہ باپ ایمان لے آئیں گے، لیکن جب پتہ چل گیا کہ ابراہیم کے باپ اللہ کے دشمن ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی برات کا اظہار کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، ابا میں نے کیا آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میری نافرمانی مت کیجئے؟ ایک سوال، نافرمانی آپ کو نہیں کرنا تھا، آپ نے کیوں نافرمانی کی؟ آج جہنم کا فیصلہ آپ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم کے باپ نے منظر دیکھا تھا جہنم کا فیصلہ ہونا، فوراً کیا جواب دیا؟ فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِي، ٹھیک ہے بیٹے ابراہیم، اس وقت تو میں نے نافرمانی کی لیکن آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں امید جاگ گئی کہ اللہ
بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ تو نے وعدہ کیا تھا، رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے دنیا میں آخرت میں رسوا نہیں کروں گا۔ اے اللہ ہے کہ نہیں؟ بے شک ابراہیم وعدہ تھا اور تمہیں رسوا نہیں کیا جائے گا، بولو کیا مسئلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَىٰ مِنْ أَبِي الْأَبْعَدِ۔ اے اللہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا اپنا باپ سب سے زیادہ دور ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ بات ایموشنل انداز کی ہے کہ میرے پروردگار میرے باپ سے زیادہ کوئی دور نہیں ہے تیری رحمت سے۔ اس سے بڑی میری رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں تیرا خلیل اور میرا باپ جہنم میں جانے والا ہے۔ لیکن فیصلہ اٹل ابراہیم علیہ السلام کے اس پیشکش کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین۔ بالکل وعدہ کیا تھا رسوا نہیں کروں گا، لیکن یہ جو بات تم کہہ رہے ہو میں نے جنت حرام کر دی ہے کافروں پر، اس لیے تمہارے باپ کی مغفرت تو نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد ایک لمحے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اپنے پیر کی طرف دیکھو ابراہیم اپنے پیر کی طرف دیکھو۔ انہوں نے نگاہ چکائی، پیر کی طرف دیکھا تو باپ بجو لکڑ بگھے کی شکل میں پیر کے پاس گندگی میں چت اور کیا نام میل کچیل میں لتپت پڑے ہوئے تھے، اور اتنے میں حکم ہوا ان کے قوائم کو یعنی ان کے ہاتھ پیر کو پکڑ کر کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پیر کو پکڑو اور اٹھا کر کے جہنم کی کھائی میں پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے نگاہوں کے سامنے باپ کو جہنم کی کھائی میں پھینک دیا۔ یہ اسوہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی نسبت انسان کو نجات نہیں دلا سکتی۔ نجات چاہیے تو خالص توحید کی ضرورت ہے، ارتداد نہیں، انحراف نہیں، کفر و شرک نہیں، دین بیزاری نہیں، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات مل سکتی ہے۔ یہ بہت اصولی مسئلہ ہے، اور اسی لیے یہی سے پیغام بھی نکل جاتا ہے ولا اور برا کا پیغام، تو اس ابراہیمی کا بنیادی حصہ ہے الولا للہ والبرا للہ، اللہ کے لیے کسی سے دوستی توحید اور ایمان کی بنیاد پر دوستی، اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کفر اور شرک اور انحراف کی بنیاد پر دشمنی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اسوے کا حصہ ہے۔ یہ ارتداد کی بات چل رہی تھی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مرتد ہونا کسے کہتے ہیں، دنیا میں اس کا انجام کیا ہوگا، آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب کیسے بچیں، آئیے میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں بلا تاخیر۔ دیکھیے اس سے بچنے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8-10 اسباب میں نے ارتداد سے بچنے کے نوٹ کیے ہیں، اور میں اختصار کے ساتھ ان باتوں کو آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ عز و جل مجھ کو، آپ کو، سب کو ارتداد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ارتداد کہ پتہ بھی نہیں چلتا آدمی مرتد ہو گیا ہے، جیسے آج فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ گھر گھر میں خروج ہے، گھر گھر میں خارجیت کا عقیدہ ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ خارجیت گھر کے اندر گھسی ہوئی ہے۔ گھر گھر میں عقل پرستی ہے، اعتزال ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے گھر کے اندر اعتزال اور عقل پرستی چل رہی ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آدمی گمراہی میں جا رہا ہے، آدمی کو معلوم بھی نہ پڑے کہ انحراف کا شکار ہو رہا ہے، آدمی کو پتہ بھی نہ چلے، سلو انداز میں اسے بھٹکایا جا رہا ہو، گمراہ کیا جا رہا ہو، حسین نعروں کے ذریعے سے، خوبصورت ڈائلاگ کے ذریعے سے گمراہ کیا جا رہا ہو۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو بچاؤ چاہیے۔ ہمیں بچاؤ کرنے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے ہماری اور آپ کی زندگی میں، انسانی زندگی میں 5 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ عقل کی حفاظت، دین کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں
میرے بھائیوں حفاظت کی گئی ہے، ایسے کڑے اصول بتائے گئے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا، ہماری عقل بھی محفوظ ہوگی، ہماری آبرو بھی محفوظ ہوگی، اور ہمارا مال بھی محفوظ ہوگا، ہماری جان بھی محفوظ ہوگی۔ یہ پانچ چیزوں کی یہ تحفظ کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہے، اور ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ دین کو بچانا ہے، توحید کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے قرآن کریم کے اندر بہت کڑے اصول بتلائے گئے ہیں، اور اس کا بنیادی اصول کیا ہے کہ اگر کوئی دین سے مرتد ہوا تو دنیا میں اس کی سزا قتل ہے، اس کی نیکیاں برباد، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اور وہ بات پھر میں بھول گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر اسلامی نظام کے تحت کسی مرتد کو قتل کر دیا جائے، اس لیے قتل کر دیا جائے کہ اس نے دین چھوڑ دیا ہے نا، دین چھوڑ دیا، کافر ہو گیا، یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا وغیرہ، ملحد ہو گیا، بے دین ہو گیا، مشرک ہو گیا، بت پرست کچھ بھی ہو گیا، ایسے شخص کو قتل کر دیا گیا، تو یہ قتل کیا جانا اس کی معافی کا ذریعہ نہیں ہے۔ بھائی زانی کو سزا ملے گی، زنا کا جرم ختم ہو جائے گا، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چوری کی سزا ختم ہو جائے گی، زانی محسن کو رجم کیا جائے گا، اس کو سزا قیامت کے دن اس کے بدلے میں اب دوبارہ نہیں دی جائے گی۔ لیکن مرتد جسے قتل کیا جائے گا دنیا کے اندر، یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ اس کے ارتداد کی معافی کا ذریعہ ہے، نہیں۔ جب ایمان کی حالت میں موت ہونا یہ جنت کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کی حالت میں اگر کوئی نہیں مرا یا نہیں مارا گیا تو اسے جنت نہیں مل سکتی، یہ اس کی حد دنیا میں ہے، آخرت کی حد باقی ہے ابھی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے دونوں باتوں میں فرق سمجھنا، ایک ہے سزا جو حد ہے اور اس کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا گیا، اس کی چوری کی سزا اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ شراب پی لیا، اس کی سزا اس کو دے دی گئی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ زنا کر لیا، اسے 100 کوڑے مارے گئے، شہر سے باہر نکال دیا گیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ قتل کر دیا، قتل کی سزا قتل کر دیا گیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس جرم کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ لیکن ارتداد کا مسئلہ خطرناک، کوئی نہ سمجھے کہ مار ڈالا گیا، قتل بھی کر دیا گیا تو اس کی سزا ہو گئی اور اب قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا، نہیں، یہ دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ بات اچھی طرح سے جان لیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے، اگر اس وقت جو فتنے ہیں، ان فتنوں میں اگر مرتد ہونے، ارتداد سے بچنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی ایمان کو اتنا مضبوط کریں جو ایمان ہمیں بہک جانے، بھٹک جانے، پھسل جانے، ادھر ادھر مائل ہو جانے، انحراف کا شکار ہو جانے، اس کی بات سن کر کے اس کا دیوانہ ہو جانے، اس کے ورغلانے سے، اس کی طرف چلے جانے سے بچانے والا ایمان ہو، ٹھوس ایمان۔ کون سا ایمان؟ دنیا کی پوری دولت دے دی جائے تو بھی اسے گوارا نہیں ہے، ایمان چھوڑ کر کے اسے کچھ نہیں گوارا۔ یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بات ہو رہی مرتد ہونے کی۔ مرتد ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹھا اڑایا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، گالی دی جائے، ان کی توہین کی جائے، ان کی شان میں گستاخی ایسی کی جائے جس کی وجہ سے ان کی شان گر جائے، تو بھی انسان کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ وہ واقعہ آپ جانتے ہوں گے نا، رستم کے سامنے جو واقعہ پیش آیا تھا ربعی رحمت اللہ علیہ کا، یاد ہے آپ کو؟ ربعی گئے پیغام لے کر کے، دعوت توحید لے کر کے، بادشاہ نے بہت ساری پیشکش کی، بہت ساری چیزیں پیش کی اور بہت سارے سمجھوتے کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش کیا۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ تم کو اتنی دولت، سونے، چاندی، جواہرات سب دے دیے جائیں گے، محمد کے دین سے برگشتہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا سن لو، اگر تو اپنی آدھی دولت نہیں پوری دولت بھی میرے نام کر دے، تب بھی گالی دینا دور کی بات ہے،
میں محمد کی شان میں ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کروں۔ یہ ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک اتنا ٹھوس ایمان نہیں ہوگا تب تک ہم بہکنے، پھسلنے، مرتد ہونے سے نہیں بچیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابھی آپ نے سنا، سب کچھ گوارا ہے، آگ میں جلا دیا جائے گوارا ہے، لیکن توحید کی دعوت سے نہیں رک سکتا، شرک کی مذمت سے نہیں رک سکتا، تو بھلا شرک قبول کیسے کر سکتا؟ پیغام ہمیں اسلام مرتد ہونے سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ گہرا ایمان جو دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو، دل کے رگوں کے اندر، دل کے خون کے اندر اچھی طرح پیوست ہو چکا ہو، جس کے بعد دنیا کی ساری دولت، نعمت، ساری ثروت ہیچ نظر آتی ہو، معمولی نظر آتی ہو، بے قیمت نظر آتی ہو۔ ایسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں بہت لمبی بات کروں، اشارہ کروں۔ قرآن کریم کی آیتوں پر ذرا غور کرنا، بعد میں بھی جا کر کے غور کرنا۔ اللہ کے کلام کی آیتوں پر کہیں اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ دیہاتی آئے ہیں، نبی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ایمان نہیں لائے ہو، زیادہ سے زیادہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہو، اسلام کے ظاہری فرائض اور واجبات پر چل رہے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں کی گہرائی میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس سے کیا سبق ملا؟ یہ کمزور ایمان ہے، ایسے کے بھٹکنے بہکنے کا بہت زیادہ امکان ہے، بہت زیادہ امکان۔ اسی لیے ایمان کی پختگی انسان کو انحراف سے بچائے گی، ارتداد سے بچائے گی، ضلالت سے بچائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث، میرے بھائیوں، عظیم روم ہرقل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا ابو کے سفر میں، اور ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی دعوت کے بارے میں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی کیا گیا تھا، ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا، روم کے بادشاہ نے، یہ بتاؤ وہ جو نبی تمہارے یہاں مکہ میں آیا ہے وہ کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ بتایا۔ اس کے بعد ایک سوال اور کیا، یہ بتاؤ کہ جو لوگ محمد پر ایمان لے آتے ہیں، محمد کا کہنا مان لیتے ہیں، اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، کیا پھر بعد میں نفرت کرتے ہوئے اور ان کے دین سے بیزار ہو کر کے کیا مرتد بھی کوئی ہو جاتا ہے؟ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی ایمان لانے کے بعد نبی پر مرتد بھی ہوتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ چیز تو نہیں دیکھنے کو ملی۔ سینے پر پتھر رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ محمد سے دین سے پھر جاؤ، لیکن پھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ گردن میں رسی باندھ کر کے گلیوں میں گھسیٹا بھی جاتا ہے، لیکن کوئی دین سے مرتد ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چلچلاتی دھوپ میں ان کو لٹا دیا جاتا ہے، لوہے کی سلاخوں سے داغا جاتا ہے، چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا جاتا ہے، سب سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن احد کے سوا کچھ اور بولنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں مرتد ارتداد سے بچنے کے لیے کام کیا کرنا پڑے گا؟ بہت ٹھوس ایمان۔ ابو سفیان کا جواب سننے کے بعد بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ بَشَاشَةَ الْقَلْبِ۔ ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، جب اس کی مٹھاس دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے تو کوئی ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ارتداد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا میرے بھائیوں؟ ہمیں وہ ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ آج ایمان کی باتیں، دین کی باتیں، ایمان کی باتیں، دین کی باتیں بہت ہم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی واقعی ایمان کی ڈیفینیشن، ایمان کی تعریف، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کے منافی امور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید خالص کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب جا کر کے یہ دنیا کے تھپیڑے، دنیا کے فتنے ہمیں ارتداد سے بچا سکتے ہیں، ورنہ کوئی طاقت ہمیں ایمان سے مرتد ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ایک نہیں، دو نہیں، دھیرے دھیرے بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہوں گے۔
وہ دور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سوچیں معمولی سا جھٹکا آتا ہے، دنیا کے مسائل آتے ہیں، مال کی تکلیف آتی ہے، اولاد کی تکلیف آتی ہے، کوئی عیسائی مشینری آ کر کے فائننس کرنے کی بات کرتی ہے، کوئی بچوں کو تعلیم دینے کا ٹھیکہ لیتی ہے 5 سال 10 سال کا، کوئی راشن بھرانے کا ٹھیکہ لے لیتا ہے، تو وہ اسلام سے مرتد ہو کر کے عیسائی بن جاتا ہے۔ یہ حالت ہے اگر آج کے مسلمانوں میں سے چند لوگوں کی، تو دجال آئے گا تو کیا ہوگا؟ دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا۔ جنت سامنے پیش کرے گا، جہنم سامنے پیش کرے گا، فتنے میں ڈالے۔ میرے بھائیو خیر، اچھا بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 2، ارتداد سے بچاؤ کا ایک طریقہ کیا ہے؟ دین کے علم سے آراستہ ہونا، دین کے علم کے قلعے میں بند ہو جانا۔ اگر چاہتے ہو کہ ارتداد کا حملہ نہ ہونے پائے، انحراف کا حملہ نہ ہونے پائے، ضلالت کا جھٹکا نہ آنے پائے، تو اپنے آپ کو ان ڈاکوؤں سے، ان غندوں سے، ان رہزنوں سے بچا کر کے علم کے قلعے میں بند کر لو۔ علم شرعی کا قلعہ علم ہونا چاہیے، اور ابھی ہم نے اشارہ کر دیا آپ کے سامنے، کون سا علم ہونا چاہیے؟ خالص توحید کا علم ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کا علم، الوہیت کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید کو پامال کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، کیا کام کریں گے تو ہمارا توحید، ہماری ایمان ضائع ہو جائے گا، کیا بولیں گے تو ایمان جائے گا، کیا کریں گے تو ایمان جائے گا، کیا سوچ لیں گے تو ایمان چلا جائے گا، شک کر لیں گے تو ایمان چلا جائے گا۔ اس کا پتہ علم حاصل کرنے سے چلے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ہے، دنیا کی ساری خبریں، دنیا کی ساری نیوزیں اور دنیا کے سارے میرے بھائی دنیا کے حالات داخلی خارجی، اس کو دیکھنے کے چکر میں دن میں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس سے زیادہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، لیکن اسے توفیق نہیں ملتی ہے تو 1 گھنٹہ کوئی مستقل ایمان و عقیدے کی منہج کی تقریر سننے کا اسے موقع نہیں ملتا ہے۔ وہ سب کرتا ہے لیکن وہ توفیق نہیں پاتا کہ 1 گھنٹے کوئی تقریر سنے، کوئی درس سنے جس سے اس کا ایمان تازہ ہو، صحیح عقیدہ جانے، صحیح توحید جانے، ایمان و عقیدے کے منافی چیزوں کو جانے۔ یہ علم حاصل کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیو، آپ نے سنا ہوگا، میں صرف اشارہ کروں، دین سے نکال دینے والے، اسلام سے باہر کر دینے والے، ہمارے اسلام کو کاٹ دینے توڑ دینے والے بہت سارے کام ہیں جن کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کو توڑ دینے والے، اسے ملیا میٹ کر دینے والے۔ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، مسجد میں آئے گا، نماز قرآن کی تلاوت کرے گا، سب کرے گا، لیکن ایسا کچھ کہے گا، ایسا کچھ کرے گا، ایسا کچھ سوچ لے گا، ایسا شک کر لے گا جس کی وجہ سے اسلام سے باہر ہو جائے۔ اسلام سے باہر نکلنے والی چیزیں زبان سے بول کر کے بھی ہوتی ہیں، اسلام سے مرتد کرنے والی چیزیں ہاتھ پیر سے بھی ہوتی ہیں، اسلام سے مرتد کرنے والی چیزیں سوچ لینے سے بھی ہوتی ہیں، عقیدہ بنا لینے سے بھی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کچھ نہ کرے لیکن عقیدہ رکھے کہ جنت جہنم نہیں ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر وہ دین اسلام سے کیا ہو جائے گا؟ باہر ہو جائے گا، جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ بڑا خطرناک مسئلہ۔ ایسے ہی اگر کوئی شک کر لے نا کسی ایمان کے ابواب میں سے کسی بات میں شک کر لے، مجھے نہیں پتا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، پڑھتا ہوں آیتوں کو، بولتے ہیں علماء، لیکن کچھ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا یا نہیں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ شک بھی اس کو اسلام سے باہر کر دے گا، اس لیے سب جاننا ضروری ہے۔ یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ کتاب التوحید پڑھنے سے حاصل ہوگا، عقیدہ واسطیہ پڑھنے سے حاصل ہوگا، تقویۃ الایمان پڑھنے سے حاصل ہوگا، ہے نا، تطہیر الجنان پڑھنے سے حاصل ہوگا۔ عقیدہ ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ملے گا، ایسے علم عقیدے کا نہیں آئے گا کہ بس آپ کو جو معلوم ہے باپ دادا کے زمانے سے وہ کافی ہے۔ کسی کو کہو ایمان کا علم حاصل کرو، عقیدے کا علم حاصل کرو، توحید سیکھو، تو لوگ کہتے ہیں کیا توحید سیکھنا ہے، ہم کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔
اسی کے لیے نماز پڑھنا چاہیے، وہی دنیا کا بنانے والا ہے، بس اتنی سی بات وہ جانتے ہیں، بس اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتے۔ سب کو سیکھنا پڑتا ہے اللہ کی توحید کا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا بھی گہرا علم سیکھنا پڑے گا، قرآن سے، سنت سے، کتابوں سے، سلف کی سیرت سے سیکھنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو ارتداد سے بچا سکیں گے۔ بہت بنیادی مسئلہ۔ اچھا، نمبر 3، آپ خود پڑھ کر کے علم حاصل نہیں کر سکتے، ٹھوس ایمان کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ علم علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے حاصل کیا جائے۔ ابھی ہمارے شیخ جو ہے جامع التوحید کا تعارف پیش کر رہے تھے، یہی ادارے ہیں، یہاں سے علم حاصل کرنے والے طلباء، یہاں پڑھانے والے علماء اور مدرسین، اور ایسے ہی ملک کے گوشے گوشے میں توحید و سنت کی تعلیم کے گہوارے، یہاں سے جو طلباء پڑھ کر کے نکلیں گے وہ ایمان کا گہرا علم رکھنے والے نکلتے ہیں، توحید کا گہرا علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے اساتذہ ہیں جنہوں نے 10 سال 20 سال علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے عقیدے کو الف سے لے کر کے اخیر تک پڑھا ہے، اور اس کے بعد وہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تب جا کر کے علم حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تیسری بات ہے کہ اگر انحراف سے بچنا ہے، ارتداد سے بچنا ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ٹھوس علم والوں کی شاگردی اختیار کرنی ہوگی، شاگردی اختیار کر کے ہٹ نہیں جانا ہوگا، ہمیشہ جڑے رہنا ہوگا، ہمیشہ ان کے علم سے روشنی حاصل کرنی ہوگی، تب جا کر کے اپنا ایمان و عقیدہ بچا پاؤ گے۔ یاد رکھو، ارتداد کی بات چل رہی ہے، ارتداد کی بات مجھے یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات یاد آ گئی، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر علماء سے بغیر جڑے علم حاصل کرنے کا کام کریں گے، چاہے کتابیں پڑھ پڑھ کے، سوشل میڈیا سرفنگ کر کے، یا ادھر ادھر سے سن کے، یا اپنی مرضی کے مطابق آپ علم حاصل کرنا چاہیں گے، تو یہ گمراہی کا راستہ بند نہیں ہوگا، انحراف کا راستہ بند نہیں ہوگا، ارتداد کا راستہ بند نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ایسے علم حاصل کرنے والے ایک دو نہیں دسیوں ایسے ہیں جو شہرت کی بلندیوں پر جانے جاتے ہیں، لیکن ان کے اس علم نے ان کو انحراف سے نہیں بچایا۔ بہت سارے نام ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں اس موقع پر، ورنہ کتنے سارے ایسے نام ہیں جنہوں نے خود سے علم حاصل کیا، کتابوں سے اسٹڈی کر کے علم حاصل کیا، اور انحراف کا شکار ہو گئے، بہک گئے، گمراہ ہو گئے، پھسل گئے، دین اسلام کی صحیح اور اصل شکل سے وہ میرے بھائیوں آشنا نہیں ہو سکے، اور آج ان کے پیچھے چلنے والے بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں، انحراف، ضلالت، اور ایسے ہی میرے بھائیوں دین بیزاری، علم بیزاری کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اس لیے معاملہ بڑا خطرناک ہے، یہ راستہ اچھا نہیں ہے، خطرناک راستہ ہے۔ علم کتابوں کو امت کے علماء کی نگرانی کے ساتھ حاصل کرنا ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ ارتداد کی بات یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ جانتے ہیں مدینے میں کئی فتنوں نے سر اٹھا لیا۔ ایک فتنہ ارتداد کا بھی تھا کہ نہیں تھا؟ ایک فتنہ تھا زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا، کہا اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، محمد زکوٰۃ وصول کیا کرتا تھا، اب محمد کی وفات ہو گئی، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کا فتنہ تھا۔ دوسرا فتنہ تھا مرتد ہونے والوں کا، کئی ایک قبیلے مرتد ہو گئے، ہم اب محمد کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اسی لات منات عزا کے پجاری ہیں، مرتد ہو گئے۔ ایک فتنہ مدینے پر حملہ کرنے والوں کا، مدینے کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا، چڑھائی کرنے والوں کا فتنہ بھی تھا۔ یہ 3 بڑے بڑے فتنے تھے، جس میں سب سے خطرناک فتنہ مرتد ہو جانے والوں کا فتنہ تھا۔ اس وقت ان مرتدوں کے فتنے سے امت کو نجات دلانے کا کارنامہ کس نے انجام دیا تھا؟ وقت کے ایک بہت بڑے امام نے، جنہیں ہم ابو بکر صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر صدیق اکبر کی قیادت نہ ہوتی، ان کا عزم نہ ہوتا، ان کی ہمت نہ ہوتی، اور ان کی علمی بصیرت نہ ہوتی، تو امت کا وہ طبقہ بہت جاتا مرتدین کو دیکھ کر کے، اور وہ بھی ارتداد کی راہ کو اختیار کر لیتا۔ اور یہی معاملہ میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب فتنہ خلق قرآن کا یہ فتنہ آیا، اس وقت بھی بہت بے چینی تھی، امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے امت کو
فتنہ خلق قرآن سے بچایا تھا، ورنہ نہ جانے کتنے بہک گئے ہوتے۔ اس لیے اگر ارتداد سے بچنا ہے تو امت کے علماء سے جڑ کر کے رہو، امت کے علماء کی نگرانی حاصل کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں میں، جب امام ابن القیم بیان کرتے ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب معاملات نازک ہو جاتے، تاتاریوں کا فتنہ آیا ہے، حملے ہو رہے ہیں، جان جا رہی ہے، مال جا رہا ہے، آبرو جا رہی ہے، لوگ اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، لوگ عقیدے سے باہر نکل جائیں گے، ایسی نازک صورتحال پیش آتی تو ہم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاتے اور جا کر کے ان سے کہتے، امام صاحب حالات بہت نازک ہیں، فتنہ بڑا خطرناک ہے، لوگ ایسا نہ ہو کہ دین سے پھر جائیں، لوگ ایسا نہ ہو کہ دین سے مرتد ہو جائیں، ذرا آپ امت کو سمجھائیے، امت کو سنبھالیے، قوم کو سنبھالیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن قیم بیان فرماتے ہیں، ان کے پاس ہم جا کر کے جب بیٹھتے، وہ ڈھارس بندھاتے، وہ تسلی دیتے، وہ سلف کے واقعات پیش کرتے، انبیاء کی سیرت پیش کرتے، اس کے بعد ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا، ہم ڈٹ جاتے کفر کے سامنے، ہم ڈٹ جاتے، ثابت قدم ہو جاتے اپنے ایمان پر۔ یہ بات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے بھائیوں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن تیمیہ کی پیش کی ہے۔ بتا کیا چلا، ارتداد سے بچنا ہے، انحراف سے بچنا ہے، ضلالت سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ امت کے علماء کی قیادت میں، امت کے علماء کی نگرانی میں ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ اب امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی رہنمائی کرنے والا، روشنی دکھانے والا، انحراف سے، ضلالت سے، ارتداد سے بچانے کی ذمہ داری لینے والا ہے تو وہ صرف اور صرف امت کے وہ علماء ہیں جو کتاب و سنت کے سچے علماء ہیں، علماء سو نہیں، علماء ضلالت نہیں، علماء دنیا نہیں، علماء جو میرے بھائیو احبار اور رہبان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ احبار و رہبان اپنی دنیا پرستی کے لیے لوگوں کو غلط دین کی رہنمائی کیا کرتے تھے، ایسے علماء نہیں، کتاب و سنت کے سچے علماء، سلف کے منہج پر چلنے والے، قیادت کرنے والے علماء، ان کے ساتھ ہم جڑیں گے تو ہم ارتداد سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، ورنہ بڑا خطرہ ہے کہ کہیں ارتداد کی لہر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے عوام کو، ہمارے بچوں کو نہ لے ڈوبے۔ بڑا خطرناک فتنہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی کبھی نبوت کا دعویٰ، کبھی کوئی نبوت کا دعویٰ، کوئی کبھی مہدی کا دعویٰ، کبھی کوئی عیسیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، مختلف انداز کے فتنے آتے رہتے ہیں، اور 1000 2000 نہیں، 10,000 20,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، بڑی خطرناک لہر ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں عرض کر رہا تھا مختصر طور پر، دیکھیے علم ہمارے لیے ضروری ہے ارتداد سے بچنے کے لیے کہ ہم کیا کریں، ہم دشمنان اسلام کی سازشوں اور ان کے فریبوں اور ان کی چالوں کو اچھی طرح سے سمجھیں، دشمنان اسلام کی سازشوں، ان کی چالوں، ان کے فریبوں، ان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھیں، اس پر نظر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں ان کے جال میں پھنس جائیں، کبھی ان کے بہکاوے میں آ جائیں، کبھی ان کی طرف سے آفر جو دیے جاتے ہیں اس کی لالچ میں نہ آ جائیں۔ اب اس حوالے سے تو باتیں بہت ساری، لیکن میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان کی بات میں آپ کے سامنے کروں بطور اشارہ، پچھلے کم از کم 10 سے 15 سال 20 سال پہلے کی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں، جنوبی ہندوستان کے بعض علاقوں کی رپورٹ اخبارات میں چھپی تھی کہ تقریباً 80-85 فیملیوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت قبول کر لی، 85 فیملیاں ایک ہی جگہ، ایک ہی آس بستی میں رہنے والے لوگوں نے، عیسائی مشینریاں پہنچی، ان کے غریب طبقہ تھا، ان کے پاس تعلیم کا خرچہ نہیں، ان کے پاس اناج اور غلہ نہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں، ان کے پاس گھر نہیں، ان کے پاس اور اسباب نہیں، عیسائی مشینریاں وہاں پہنچی اور ان کو آفر دیا، ہم آپ کے بچوں کی زندگی بھر تعلیم دیں گے، ہم آپ کو گھر فراہم کریں گے، ہم آپ کو ماہانہ وظیفہ دیں گے، ہم آپ کو کھانے پینے کا بجٹ دیں گے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے آفر کیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ 85 فیملیوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت کا دامن تھام لیا، عیسائیت کا دامن تھام لیا۔ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے،
اس لیے یاد رکھنا آج اور ابھی تازہ جو رپورٹ ہے، آپ شکیلیوں کا فتنہ جانتے ہیں، شکیل بن حنیف کا فتنہ سب جانتے ہیں نا، شکیل بن حنیف کا فتنہ جو دربھنگا بہار کا رہنے والا ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مہدی علیہ السلام، ایک نہیں کم از کم 10,000 12,000 کے قریب لوگ اور خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ اس کو مہدی ماننے کے لیے تیار ہے اور اس کے قریب جا چکا ہے، اس کی فریب میں مبتلا ہو چکا ہے۔ تازہ رپورٹ میرے بھائی، بالکل تازہ، ادھر آندھرا پردیش تلنگانہ کے قریب یادگیر کا علاقہ ہے، ابھی ہمارے وہیں کے رہنے والوں نے رپورٹ دی ہے میرے بھائیوں، رپورٹ دی ہے کہ تقریباً 10,000 لوگوں نے قادیانیت اختیار کر لی۔ یہ فتنے ارتداد کے فتنے ہیں کہ نہیں؟ اور جو اخبارات میں آپ صبح شام مسلم بچیوں کے بہک جانے کے فتنے دیکھ رہے ہیں، یہ تو صبح شام کی خبریں، نہ جانے کتنی مسلم بچیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے نکاح کر لیا، رشتہ کر لیا، کوئی کورٹ میں جا کر کے کر لیا، کوئی ایسے ہی ساتھ میں لیو ان جس کو کہا جاتا ہے، بغیر شادی کے بغیر رشتے کے ساتھ میں رہتے ہیں، زناکاری بدکاری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سازش کے طور پر پورے منظم انداز میں جو کام چل رہا ہے کہ مسلم بچیوں کو ورغلایا جائے اور انہیں مال کی لالچ دے کر کے، شادی کی لالچ دے کر کے، گھر دولت کی لالچ دے کر کے اسے انہیں پھنسا کر کے انہیں ان کے دین سے مرتد کیا جائے، وہ قوم سے، خاندان سے، گھر سے برگشتہ ہو کر کے، ایمان سے بھی برگشتہ ہو کر کے کوئی عیسائیت اختیار کر رہا ہے، کوئی شرک اختیار کر رہا ہے، کوئی کفر اختیار کر رہا ہے۔ یہ صورتحال آج ہمارے ملک کی ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم بچی کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ اگر تعلقات قائم کرتا ہے تو کوئی اس کی سراہنا نہ کرے، یہ سراہنا کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ ایسا بہت ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، اس کے نتیجے میں اسے ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ اس لیے دونوں خطرناک ہے، دونوں طرف سے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، دونوں کے لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ مال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، مال کی لالچ دلا کر کے ورغلانے کا کام چل رہا ہے، اس لیے مال کی لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کوئی بھی جھانسا نہ دے، کوئی بھی جھانسا قبول نہ کیا جائے، ورنہ خطرہ ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ایسے ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو اپنی عزت کا، شان و شوکت کا ذریعہ سمجھیں، اسلام کو اپنی عزت کا، شان و شوکت کا ذریعہ سمجھیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں عرض کر رہا تھا مال کا فتنہ، مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، آپ نے خاص طور پر علماء کرام نے جاہلی شاعر آشا کا نام سنا ہوگا۔ آشا نام کا ایک شاعر گزرا ہے، جاہلی شاعر ہے، اسلام کے پہلے کا ہے، لیکن وہ زندہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے دعوت توحید، دعوت اسلام دینا شروع کیا۔ وہ یمامہ کا رہنے والا تھا، اسے جب پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تو اس نے سوچا کہ چل کر کے محمد سے ملاقات کریں گے اور آپ کے پاس چل کر کے اگر آپ کی دعوت سمجھ میں آئے گی تو آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو جائیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا اور نکلا بیٹھ کر کے، اور کوئی اشعار بھی، نظم بھی لکھ رکھی تھی، نعت، اللہ کے نبی کی تعریف میں وہ اشعار بھی موجود ہیں، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو جب نکلا تو یمامہ کے لوگوں نے سوچا یہ چلا جائے گا اور کہیں محمد کی بات مان لے گا، اسلام لے آئے گا تو بہت بڑا سرمایہ ضائع ہو جائے گا ہمارا۔ اس لیے ان لوگوں نے جا کر کے روکا اور جا کر کے بہکایا، کہاں جا رہے ہو آشا؟ اگر تم جاؤ گے محمد کے پاس تو اس کا دین تم کو معلوم ہے کیا ہے؟ کہا کیا ہے اس کا دین؟ کہا اس کا دین یہ ہے کہ وہ شراب پینے سے روکتا ہے، شراب پینے سے روکتا ہے، اور شراب بہت پیا کرتا تھا۔ تو اس کو کہا کہ بہت شراب تم بہت پیتے ہو، شراب پینے سے منع کرتا ہے، تو اگر تم محمد کے دین اختیار کرو گے تو شراب پر پابندی لگ جائے گی۔ اس نے کہا کہ جہاں تک شراب کی بات ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر شراب سے روک بھی دے گا تو اچھا، میں شراب سے باز آ جاؤں گا، میرے لیے بہتر ہے۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی داؤ پیچ نہیں چلا۔ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے، اگر تم جاؤ گے نا تو ایک اور بہت زیادہ مشکل ہے، وہ یہ کہ وہ زناکاری سے روکتا ہے، زناکاری بدکاری حرام ہو جائے گی تمہارے لیے۔ تو اس نے کہا کہ سوچنے لگا، کیونکہ زناکاری تو عام تھی جاہلیت میں، اس نے سوچا کہ اگر زناکاری سے روکا گیا تو واقعی
कैसे मैं ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन फिर कहने लगा कि अगर ज़िनाकारी से भी रोक दिया मोहम्मद ने तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शहवत की ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, अब लोगों ने समझा कि तो अब ये भी हमारी साजिश काम नहीं आ सकी। इन लोगों ने तीसरा काम शुरू किया। तीसरी बात कहा, देखो आशा, अगर तुम जाओगे मोहम्मद के पास तो एक बहुत बड़ा मसला है कि तुम कंगाल हो जाओगे, वहां तुम्हारा कोई कबीले का, कौम का आदमी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा, तुम अकेले हो जाओगे। इसलिए देखो, बात को समझो, हम तुम्हें 100 ऊंट ला करके देते, 100 ऊंट खरीद कर लाएंगे और तुम्हारे हवाले कर देंगे। इतनी बड़ी दौलत हम तुमको देने जा रहे हैं, मोहम्मद के पास न जाओ, इस्लाम कबूल न करो। जब उसके सामने माल की पेशकश की गई तो वो मुतासिर हो गया। उसने कहा, अगर 100 ऊंट देने के लिए तैयार हो तो फिर मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं, मोहम्मद के पास मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से माल का फितना ईमान लाने के रास्ते में हायल हो गया। ऐसे ही माल का फितना इंसान को मुर्तद होने पर भी लगा सकता है, मुर्तद हो जाने का भी रास्ता दिखा सकता है। ये बड़ा खतरनाक मसला है मेरे भाइयों। मैं बात खत्म कर रहा हूं। आखिरी एक बात और भी आपके सामने अर्ज करनी है, वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तालीम दी थी मदीने के अंदर, मदीने में तालीम दी थी, और वो तालीम ये दी थी कि मुसलमानों को चाहिए कि वो मुशरिकों के बीच में ना रहें। और आपने फरमाया था, अना बरीउम मिनल मुस्लिमीना अल्लज़ीना यस्कुनूना बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, मैं ऐसे मुसलमानों से बेजार हूँ, ऐसे मुसलमानों से दूरी अख्तियार करता हूँ जो मुशरिकों के बीच में बूदोबाश करते, उनके बीच में रहन सहन करते। क्यों? इसलिए कि उनका शिर्क, उनकी तहजीब, उनका कल्चर, उनकी बुत परस्ती, उनके त्यौहार, उनकी खुशी के इन तमाम चीज़ों को बार बार देख देख के ईमान की अजमत कमज़ोर होगी और शिर्क की तरफ मैलान उसका होगा। ये भी इर्तिदाद से बचने का एक तरीका है कि अगर हम गर्चे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम समझें कि अपने ईमान की हिफाजत के लिए हमें कहाँ रहना चाहिए। ईमान, मस्जिदों के करीब रहो, उलमा के करीब रहो, नेक लोगों के करीब रहो, दीनी तालीम व तरबियत के करीब रहो, तब जा कर के अपने आप को इर्तिदाद से और इख्तिलाफ से बचा सकोगे। ये बहुत बुनियादी चीज़ है। आखिरी एक चीज़ और है कि हमें चाहिए कि हम क्या करें, मीडिया के फितने से अपने आप को बचाएं। मीडिया में इस्लाम को कंडम करने का काम और कुफ्र और शिर्क और यहूदियत और ईसाइयत को और उसकी तारीफें करने का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि इस फितने को भी समझने की कोशिश करें, समझें, और उलमा की निगरानी में आप कोई भी चीज़ आप रुजू करना चाहते हैं तो उलमा की निगरानी में रुजू करें। आखिरी बात यह है कि जब कोई रास्ता बाकी ना बचे तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाथ उठा लो, अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह तबारक व तआला आपको हमको फितनों से बचाने वाला है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ए परवरदिगार, तूने हमें हिदायत दे दी है, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा नहीं करना, हमें कुफ्र की तरफ, शिर्क की तरफ न ले जाना। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर जमा दे, अपने दीन पर जमा दे, इस्लाम पर, तौहीद पर जमा दे। इस तरह से बहुत सारे असबाब हैं, इसके ज़रिए से हम और आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला इर्तिदाद के, इनहिराफ के, ज़लालत के फितनों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये चंद बातें हैं बतौर इशारा, इनकी बहुत सारी तफसीलात हैं, बहुत सारे दलाइल हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इर्तिदाद की लहर को समझने की तौफीक अता फरमाए, इर्तिदाद के फितने से आगाह होने की तौफीक अता फरमाए, और जो असबाब हैं बचाव के, तहफ़्फ़ुज़ के, इनसे अपने आप को आरास्ता करके इर्तिदाद से, इन्हिराफ से बचने की तौफीक अता फरमाए। तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ जमीयत अहले हदीस ट्रस्ट भिवंडी के ज़िम्मेदारान, नाज़िम मोहतरम, सदर मोहतरम के शुक्रिया के साथ, तमाम लोगों की शुक्रिया के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हक़ गोई की तौफीक अता फरमाए, उलमाए हक़ से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, उलमाए सू से बेजारी की दूरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।